الحمد لله العلي الأكبر والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيع الأمة في يوم المحشر وعلى آله وأصحابه سرد الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ذوق و شوق کے ساتھ بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. زینت مسند صدارت استاذ الاساتذہ، عمدۃ الخطباء، فخر المدرسین، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی غلام محی الدین فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور لائق صد تعظیم علماء کرام، مشائخ اعظام اور انتہائی عزتوں کے لائق جملہ حاضرین محفل، اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے اس عظیم دینی درسگاہ کے سالانہ جلسہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جملہ احباب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبلہ مفتی صاحب کا فیضان قیامت تک جاری و ساری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. معراج کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. شیخ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پر پرواز کی. اللہ نے اپنے نیک بندوں کو یہ طاقت دے رکھی ہوتی ہے کہ وہ روحانی طور پر جہاں بھی جانا چاہیں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں. روحانی طور پر جہاں بھی جانا چاہیں انہیں رکاوٹ نہیں. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ عرش اللہ کے 6 لاکھ عرش
دیکھ لی روحانی طور تو مجھے آواز آئی کہ اے احمد رفاعی آج تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ میں نے آپ کی بات ڈالا آج میں وہ عرش دیکھنا چاہتا ہوں کہ شب معراج جس عرش پہ تیرا محبوب پہنچا تھا، میں وہ عرش دیکھنا چاہنا جو معراج اللہ جڑے عرش پہ تیرا محبوب آیا۔ آپ فرماتے ہیں آواز آئی اے احمد رفاعی ابھی تو تم نے 6 لاکھ عرش دیکھے، رب کے عرش کروڑوں ہیں، سبحان اللہ، ابھی تو تم نے 6 لاکھ عرش دیکھے ہیں، اگر تو کروڑوں عرش بھی دیکھ لے تو شب معراج جس عرش پر میرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش پر تو تیرا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس عرش پر شب معراج میرے محبوب کے قدم لگے تھے اس عرش پر تو تیرا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یار جس عرش پر محبوب کے قدم لگے ہیں شیخ احمد رفاعی کروڑوں عرش بھی دیکھ لے تو اس عرش تک اس کا خیال نہیں پہنچتا۔ تو جس محبوب کے قدم اتنے بلند ہیں اس محبوب کے سر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ جس محبوب کے قدم اتنے بلند ہیں اس کے سر کی بلندی کا عالم کیا ہوگا؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سے کسی نے پوچھا حضور مقام مصطفیٰ کی کوئی حد بھی ہے کہ نہیں؟ عظمت مصطفیٰ کی کوئی لیمٹ بھی ہے کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے بھائی حد ہمیشہ محدود کی ہوتی ہے۔ جی جو شے جس شے کے حدود اربع ہو، جس شے کا جسم ہو، جی اس کی حد ہوا کرتی ہے۔ اور فرمایا تم دیکھتے نہیں کہ شب معراج میرا محبوب اس جگہ پہ پہنچا جہاں نہ حد ہوتی ہے نہ محدود ہوتا ہے۔ شب معراج میرا محبوب اس جگہ پہ پہنچا ہے جہاں نہ حد ہوتی ہے نہ محدود ہوتی ہے۔ فرمایا اس رات تو سدرۃ المنتہا کا اڑنے والا جبرائیل فرشتوں کا امام بھی مقام مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکا، اسے بھی نہ پتا چلا کہ مصطفیٰ کی عظمتیں کیا ہے، مصطفیٰ کی شانیں کیا ہے۔ فرمایا جب سدرۃ المنتہا پہ اڑنے والا جبرائیل نہیں جانتا کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، سیال میں رہنے والا قمر الدین کیا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ اڑنے والا جبرائیل نہیں جانتا کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ جی جب سدرۃ المنتہا پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو جب آگے جانے لگے تو جبرائیل رک گئے۔ آپ نے پوچھا جبرائیل آگے کیوں نہیں چلتے؟ تو آپ نے عرض کی بات اللہ کے محبوب یہ میری حد ہے، ٹھیک ہے، آگے رب کے جلووں کا نور ہے، تجلیات ہے، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں برداشت کر سکتا، اگر میں آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، مجھ میں ہمت نہیں ہے جبرائیل ٹھہرے۔ اب دیکھیے علماء فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر زمینوں پہ ہیں۔ آسمانوں پہ جبرائیل و میکائیل ہے اور زمینوں پہ ابو بکر اور عمر ہے، تو 2 وزیر آسمانوں پہ 2 زمینوں پہ۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ اگر غار ثور کا واقعہ دیکھو، حجی سانپ ڈس رہا ہے، جان کے خطرے پڑے ہوئے ہیں، مگر ابو بکر کو جان کی پرواہ نہیں حجی کہ کہیں مصطفیٰ کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ خاموشی سے ڈس رہا ہے سانپ، خاموشی سے سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اگر اس رات جبرائیل
یہ مقام صدیق اکبر ہے۔ یہ شان صدیق اکبر ہے۔ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ وہ جو سب سے بڑا متقی ہے نا، جو سب سے بڑا متقی ہے، وہ دوزخ کی آگ سے دور ہے، بہت دور ہے۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ اتقا سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ ایک کون ہے متقی، ایک کون ہے اتقا، سارے تو بڑا متقی۔ متقی کہتے آدم جیڑا اپنے مال کا چلیما حصہ رب دی راہ وچ خرچ کرے، وہ کو متقی آتا ہے۔ اتقا وہ ہے جیڑا سارا مال رب دی راہ قربان کرتا ہے، اس کو اتقا کہا جاتا ہے۔ اچھا والے ایک صحیح مسئلہ بھی سنو کہ اے سارا مال رب دی راہ دے بنانا جائز ہے، سارا مال چاہ کے رب دی راہ دے بنانا جائز ہے، تو کیا ایک ناجائز کام پہ صدیق اکبر کی تعریف ہو رہی؟ انہوں نے بھی تو سارا مال دیا ہے، ہاں جی، اور اللہ ان کو تعریف کر رہا ہے۔ باشا یجنہ بہلاتا، علماء فرماتے ہیں بات وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ سارا مال دینا اس کے لیے ناجائز ہے جس کو دے کر پچھتاوا لگے۔ جیڑا دے تے پچھتاوے آپ کی ٹکا سا بال کی ٹکا سے، ہاں جی، زندگی کی ضرورت تھی، اس کے لیے ناجائز ہے۔ اور جو سارا مال دے کے بھی کہے مولا اگر میرے پاس اتنا اور ہوتا وہ بھی محمد کے قدموں پہ قربان کر دیتا، اور اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اسی کو اتقا کہا جاتا ہے۔ قرآن میں رب اسی کے قصیدے کہہ رہا ہے، سارا کچھ دے کے بھی آگے کاش کتنا بیاہ ہو گیا وہ مصطفیٰ دی ذات تے قربان کر چھوڑا وہ صدیق اکبر آتا ہے۔ ہاں جی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کہ لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر، لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلتہ کہت المختلف۔ فرماتے ہیں اللہ کرے وہ بندہ میں کو لبھے سے، عجیب سادہ ترجمہ حدیث کا، اللہ کرے وہ بندہ میں کو لبھے جڑا اے آگئے کہ علی ابو بکر تے عمر تو افضل ہے، علی ابو بکر تو بھی افضل ہے، عمر تو بھی افضل ہے۔ تو سونا یہ سب بندے کو کیا کرے؟ تو فرمائے میں اپنے ہاتھ نال 80 کوڑے مریسا ہوں، اپنے ہاتھ نال 80 کوڑے مریسا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو یہ کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، وہ صحابہ کا بھی دشمن ہے، وہ علی کا بھی حقدار نہیں ہے، ہاں جی، بلکہ وہ تو علی کے کوڑوں کا حقدار ہے۔ جو کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، بھائی علی کا حقدار وہ ہے جو کہے صدیق کا پہلا نمبر ہے، وہ صحابہ کا بھی وفادار ہے، وہ علی کا بھی حقدار ہے۔ فیض دیون دے کچھ طریقے ہوتے ہیں اللہ والے کنے، جہاں کوئی حاضر چیزیں نا خالی کھانا بھین کے تے اول فیض دیوے تو ہوتے دوسرے طریقے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والا کو کوئی عمل جیسے سی، کوئی وظیفہ جیسے سی، کوئی چلہ جیسے سی بھی انبیاء کر تو بل کہتے بھی فیض آئے اسی بدل میں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی عمل نہیں دسنا، کوئی وظیفہ نہیں، کوئی ورد نہیں، کوئی محنت مشقت نہیں، بس ان کو اپنے سینے نال لے سی اپنے سامنے بنا دے سی۔ لیکن ایسے بھی اللہ والے موجود ہیں اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اپنے
مریدوں سے کہہ رہے ہیں کہ جو مانگنا ہے مانگو. تو کسی نے کچھ مانگا, کسی نے کچھ مانگا. ایک بندہ کونے میں بیٹھا ہے خاموش, چپ, کچھ نہیں مانگتا. آپ نے پوچھا تو کیوں نہیں مانگتا؟ وہ کہتے جیڑی شاید میں مانگی تو دیو نہیں کری. میں چپ بیٹھا اور میں تو بول تو صحیح. اسے کہتے بولن علاوہ کا فائدہ کوئی نہیں, اسے دیو نہیں جو کہیں. فرمایا میں دوں گا تو بول. وہ کہتے بل میں تو مہربانی چیک کرو اپنے سما باقی بلا بناؤ چاہے. آپ سوچنے لگ گئے یہ کیسا سوال ہے. وہ کہتے میں تو آپ کہنا رہا تو اسے کہنا جیسے. آپ نے فرمایا اچھا مریدوں سے کہا باہر چلے گا. کمرہ خالی ہو گیا. آپ نے اس کو بلایا, سینے سے لگایا اور باقی بلا بنا. اب وہ کہتا ہے مجھے باقی بلا صاحب فرمانے لگے اب باہر جا. وہ کہتا ہے جب میں باہر آیا نا لوگ میرے قدموں میں گر رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ حضرت باقی بلا خود تشریف لے آئے. یعنی ظاہر باطن ایک جیسا بنا دیا. یہ بھی فیصلہ ایک طریقہ ہے. غار ثور کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب 3 دن اور 3 راتیں صدیق اکبر نے گزاری تو وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن میں نے آقا علیہ السلام کی صحبت میں گزارے, خدمت میں گزارے اور آپ کا فیض لیتا رہا. فرماتے ہیں جتنے دنوں میں پورا مصطفیٰ کا رنگ صدیق کے چھا گیا. جب ہم غار سے باہر آئے نا تو فرماتے ہیں میں آگے آگے تھا. کیوں؟ بھی کوئی کنڈا ہوئے, کوئی روڑا, کوئی پتھر راہ دے دے سیٹ کے کراتا کہ آقا علیہ السلام کو تکلیف نہ تھی. اور آقا علیہ السلام پیچھے پیچھے. فرماتے ہیں جس کی بھی مجھ پہ نظر پڑتی وہ میرے پاؤں میں آ گرتا یہ سمجھ کر کہ یہ اللہ کا حبیب آ رہا. میرے پاؤں میں آ گرتا یہ اللہ کا حبیب ہے. فرمانے لگے میں تو شرم آ گئی. میں نوکر صحیح سردار لوگ میں تو سردار سمجھے. فرماتے ہیں میں پیچھے ہو گئے. پیچھے ہو گئے پتہ کیا؟ میں نے اپنی چادر کھولی اور آقا علیہ السلام کے سر کے اوپر کر دی, سایہ بنایا تاکہ پتہ چلے کہ جو سایہ کرنے والا ہے یہ غلام ہے اور جس پہ سایہ کر رہا ہے وہ اس کا امام ہے. اور آخری کا معراج کا نقطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں مصطفیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا پتہ نہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت کا پتہ نہیں, مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کا پتہ نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن صوفیاء نے ایک نقطہ بھی لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں دیکھو جب آقا علیہ السلام شب معراج آسمانوں پہ گئے, پھر آسمانوں سے لا مقام پہ گئے, پھر لا مقام پہ جا کے رب سے راز و نیاز کی باتیں کی, رب کا فیض لیا, پھر رب کا رنگ مصطفیٰ پہ چڑھا, پھر مصطفیٰ معراج سے واپس آئے, زمین پہ آ کے کہنے لگے او میرے صحابہ من رانی فقط اللہ, جس نے رب کو دیکھنا ہو وہ مجھے دیکھ لے, جس نے رب کو مجھے دیکھ لیا سمجھو اس نے رب کو دیکھ لیا ہے. سمجھ آ دیئے کہ نہیں آتی؟ فرمایا کہ رب کو دیکھتا ہوں میں کو دیکھتے, جس نے مجھے دیکھا سمجھو اس نے اپنے رب کو دیکھ لیا ہے. اتھائیں عبد سڑوے دے اتھاں رب نال ملنے دے, اتھائیں عبد سڑوے دے اتھاں رب نال ملنے دے, دماغی کو چکر دے دے اے الٹی چال کیا پوچھ دے. باخر دعوانا